30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلس پوسٹن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل محبت، عشق، ادب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے۔ کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم، مغرب والے، یہودی، عیسائی اور ہندو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کارٹونوں کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم اس پاکستانی طالب علم عامر عبد الرحمن چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیزک بروڈ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ بات ہرگز جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قبرستانوں میں ایسے لوگ مدفون ہیں جو کہتے تھے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑے تو کہیں مر نہ جائیں، مگر موت نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ قبرستان میں اگر نگاہ ڈالی جائے تو وہاں بادشاہ، سکندر، عالم، اسکالر، کمانڈر، دانشور، ہیرو، پہلوان، سیاستدان، جوان، بوڑھے، مرد، خواتین اور بچے مدفون ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت نے ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے، تو کیوں نہ ایسی زندگی کو جئیں جو مرنے کے بعد بھی حیات بن جائے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کا نام منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے زندہ رہتا ہے۔ منفی زندگی گزارنے والوں کو مرنے کے بعد برے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، مگر جنہوں نے مثبت کردار سے زندگی گزاری اور موت کو گلے لگایا تو حق کے لیے ان کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ آج میں ایک ایسی ہی ہستی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بات ہے غازی عامر عبد الرحمن چیمہ شہید کی، جنہوں نے بیرون ملک جرمنی کے شہر مونس کلاڈباغ میں واقع انشولے فیڈریان یونیورسٹی میں ماسٹر آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوزنگ مینجمنٹ میں داخلہ لیا۔ اگر وہ دنیا کی عیش و عشرت چاہتے تو انجینئر بن کر اچھی تنخواہ سمیت تمام سہولیات مل سکتی تھی۔ اس دنیا میں شہرت، عزت، مال و زر کی بہتات سب دستیاب تھا، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور دنیا کی عیش و عشرت، شہرت کو ٹھوکر مار دی اور ایسا فیصلہ کیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کو نصب العین بنا لیا۔ گو وہ ہم سے پردہ کر گئے ہیں، مگر ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ 4 دسمبر 1977 کی صبح اپنے ننیال حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام عامر جبکہ والد نے عبد الرحمن تجویز کیا، چنانچہ دونوں ناموں کو ملا کر عامر عبد الرحمن رکھ دیا گیا، لیکن مختصر نام عامر مشہور ہوا۔ عامر چیمہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی 3 بہنیں ہیں۔ آپ نے 1993 میں جامعہ ہائی اسکول ڈھوک کشمیریاں راولپنڈی سے میٹرک کیا۔ 1996 میں ایف بی سر سید کالج مال روڈ راولپنڈی سے ایف ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ نیشنل کالج آف انجینئرنگ فیصل آباد سے بی ایس سی ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ٹھاٹھے مارتا رہا۔ کچھ عرصہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیکچرار رہے۔ رائیوڈ کی ایک ٹیکسٹائل مل اور الکریم ٹیکسٹائل ملز کراچی میں کچھ عرصہ ملازمت کی۔ نومبر 2004 میں جرمن روانہ ہوئے اور جرمنی کے شہر مونس کلاڈباغ میں واقع اوکشلے فیڈریان یونیورسٹی میں ماسٹر آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوزنگ مینجمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ 3 سیمسٹرز مکمل کر لیے تھے۔ اب ان کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور جولائی 2006 تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹنا تھا۔ مذہبی اور تاریخی کتب کا مطالعہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب وہ یورپ کے توبہ شکن اور کافر ماحول میں رہے
تو تب اپنے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دی اور نہ ہی اپنے کردار پر کوئی حرف آنے دیا۔ 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلس پوسٹن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل محبت، عشق، ادب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے۔ کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم، مغرب والے، یہودی، عیسائی اور ہندو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کارٹونوں کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم اس پاکستانی طالب علم عامر عبد الرحمن چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیزگ براورڈ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اخبارات اور رسائل میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹوں کے مطابق اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نے انہیں سخت بے قرار اور بے چین کر دیا۔ ان کی یہ بے قراری اور بے چینی عامر چیمہ کو اس رسوائے زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی۔ وہ تیز قدموں سے اخبار کے گستاخ رسول ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عامر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گھس گئے اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خاص قسم کا شکاری خنجر نکال کر اس پر پے در پے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکیورٹی گارڈ جمع ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ کو پکڑ لیا۔ عامر چیمہ نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سے لوگ تھے، اس لیے عامر چیمہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جرمن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کے چیف ایڈیٹر ہیزگ براورڈ پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ غازی عامر عبد الرحمن چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے برلن جیل میں 44 دن تک عامر چیمہ کو ذہنی و جسمانی اذیتیں دے کر تشدد کیا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرے کہ وہ ذہنی مریض ہے، دماغی طور پر تندرست نہیں ہے، اور اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ و نادم ہوں۔ شہید غازی عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی آفیسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑ کر اس آفیسر کے منہ پر تھوک دیا اور روتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین کی تو میں اسے بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اس فریضہ کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ غازی عامر چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ پر بے ایمانہ تشدد کی انتہا کر دی۔ اس کے پیچھے سے ہاتھ باندھے گئے، پلاس کے ساتھ اس کے ناخن کھینچے گئے، پاؤں کے تلموں پر بیند مارے گئے، گرم استری سے اس کا جسم داغا گیا، جسم کے نازک حصوں پر بے تحاشا ڈنڈے مارے گئے، ڈرل مشین کے ذریعے اس کے گھٹنوں میں سوراخ کیے گئے۔ غازی عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ اسی دوران میں ان کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان بدبختوں نے ان کی شارک کاٹ دی
غازی عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ بعد ازاں شہید کے آبائی گاؤں سارو کی تحصیل وزیرآباد میں تدفین ہوئی۔ تدفین کے موقع پر عجب نظارے تھے۔ عاشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پاکستان بھر سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیلاب امڈ آیا۔ جسد جنت کا تابوت انسانی سروں اور ہاتھوں پر تیرتا ہوا بمنزل گامزن عقیدت محبت کی سلامی سمیٹتا جا رہا تھا۔ اشک بار آنکھیں الوداع کر رہی تھیں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اندازے کے مطابق جنازہ فخر وقار عقیدت کے جذبات کی فراوانی تھی۔ ایک عام اندازے میں 5 لاکھ سے زائد افراد کا مجمع سلامی دے رہا تھا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، آپ پر رحمتیں نازل کرے اور آپ کی قبر کو ہمیشہ نور سے آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ غازی عامر عبد الرحمن شہید نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر خود کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ موت تو برحق ہے مگر موت ایسی مرے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ رشک کریں۔ معزز سامعین، ایسے مزید واقعات، تاریخی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔